السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام مکمل 4 حصے، تالیف حضرت علامہ مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ چوتھا حصہ چل رہا ہے۔ آج کا تازہ عنوان ہے نماز تراویح کا بیان۔ سوال: نماز تراویح سنت ہے یا نفل؟ جواب: نماز تراویح مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اور جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ ہے۔ یعنی اگر محلے کی مسجد میں نماز تراویح جماعت سے پڑھی جائے اور کوئی شخص گھر میں اکیلا پڑھ لے تو گنہگار نہ ہوگا، لیکن اگر تمام محلے والے جماعت سے نہ پڑھیں تو سب گنہگار ہوں گے۔ سوال: نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟ جواب: نماز تراویح کا وقت نماز عشاء کے بعد سے فجر تک ہے۔ نماز وتر سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی تراویح کا وقت ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کی تراویح کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں اور امام وتر پڑھنے لگے تو یہ شخص امام کے ساتھ وتر میں شریک ہو جائے اور وتر کے بعد اپنی تراویح کی چھوٹی ہوئی رکعتیں پوری کر لے تو جائز ہے۔ سوال: نماز تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں، ان کی تعداد اور کیفیت بیان کرو۔ جواب: 20 رکعتیں 10 سلاموں کے ساتھ مسنون ہیں، یعنی 2 رکعتوں کی نیت کرے اور ہر ترویحہ یعنی 4 رکعتوں کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لینا مستحب ہے۔ سوال: جتنی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھیں تو خاموش رہیں یا کچھ پڑھیں؟ جواب: اختیار ہے، چاہے خاموش رہیں یا قرآن مجید آہستہ آہستہ پڑھیں یا تسبیح پڑھ لیں یا اکیلے اکیلے نماز نفل پڑھ لیں۔ سوال: نماز تراویح میں قرآن مجید ختم کرنا کیسا ہے؟ جواب: پورے مہینے میں 1 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا سنت ہے، اور 2 مرتبہ ختم کرنا افضل ہے، اور 3 مرتبہ ختم کرنا اس سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ ختم کرنے کی فضیلت اس وقت ہے کہ مقتدیوں کو دشواری نہ ہو۔ ہاں، 1 مرتبہ ختم کرنے میں لوگوں کی سستی کا لحاظ نہ کیا جائے۔ سوال: نماز تراویح بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: کھڑے ہونے کی طاقت ہوتے ہوئے بیٹھ کر تراویح پڑھنا مکروہ ہے۔ مکروہ ہے۔ سوال: بعض لوگ رکعت کے شروع سے شریک نہیں ہوتے، جب امام رکوع میں جانے لگتا ہے تو شریک ہو جاتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ جواب: مکروہ ہے، شروع رکعت سے شریک ہونا چاہیے۔ سوال: اگر کسی شخص کو فرض کی نماز جماعت سے نہیں ملی تو اسے فرض تنہا پڑھ کر تراویح کی جماعت میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے۔ اس کلپ کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔